بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ظالم باپ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنائیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو اونچے اونچے پہاڑوں پر موجود تھا۔ اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی۔ اس گاؤں میں یہودی رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں درندے رہا کرتے تھے اور اس گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں کی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم اور نفرت کی جاتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی اور کھیتوں کی بھی دیکھ بھال کرتی۔ اس لڑکی کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پہ لے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ وہ جا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنی بکری کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سب سے خوبصورت بکری وہاں پر نہیں ہے، کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی کافی پریشان ہو گئی اور اپنی بکری کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک طرف سے اپنی بکری کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس لڑکی نے اپنی بکری کی آواز کا پیچھا کیا، دیکھا کہ سامنے ایک پیڑ کے نیچے بکری بندھی ہوئی ہے۔ وہ بکری پانی پی رہی تھی۔ لڑکی دیکھ کر کافی پریشان ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر میری بکری کو یہاں کس نے باندھا اور یہ پانی پی رہی ہے۔ لڑکی بکری کے قریب گئی تو وہاں پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی اور اس جھونپڑی کے اندر ایک نیک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ لڑکی نے جب بکری کو کھولنا چاہا اور اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو بکری لڑکی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ لڑکی نے بکری کو کہا کہ میری پیاری بکری، کیا تو مجھے بھول گئی ہے اور میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی، لیکن لڑکی کو بکری کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ نیک بزرگ جھونپڑی سے باہر آ گئے اور وہ بزرگ لڑکی کو کہنے لگے، اے پیاری بیٹی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لڑکی بولی کہ اے بابا، یہ بکری میری ہے۔ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پہ لائی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی اور یہ بکری کہیں غائب ہو گئی۔ میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ اب میں اس کو لے جانا چاہتی ہوں۔ لڑکی بکری کو کھولنے کے لیے پاس آئی تو لڑکی کو چکر آ گئے۔ کافی گرمی تھی اور گرمی کا موسم تھا۔ لڑکی صبح سے نکلی ہوئی تھی بکریوں کو چرانے کے لیے اور دن ہو چکا تھا اور بکری کو ڈھونڈتے ہوئے بھی کافی وقت لگ گیا تھا، اس لیے لڑکی کو چکر آ گئے۔ لڑکی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بزرگوں نے لڑکی کو پانی پلایا اور کہا کہ لگتا ہے بیٹی تم بہت محنت کرتی ہو۔ لڑکی بولی، جی ہاں بابا، میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے دوپہر کو یہاں آتی ہوں۔ بزرگ لڑکی کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ بزرگ بولے، بتاؤ بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی گرمی کی وجہ سے گھبراتی ہوئی کہنے لگی کہ کاش یہ موسم اچھا ہو جائے اور گرمی چلی جائے، یہاں پر ٹھنڈ ہو جائے۔ بزرگ بولے کہ بیٹی اگر یہی بات ہے تو تمہاری خواہش کو ابھی پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بزرگ نے وضو کیا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور ہاتھ بلند کر دیے، اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے بابا کی طرف غور کیا تو بابا دعا کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یا اللہ، ہماری اس لڑکی کی دعا کو قبول کر دے، اے اللہ تو ہماری دعا سن لے۔ بابا دعا کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ دعا مانگتے ہوئے بزرگوں کی پلکیں بھیگ گئی، یہاں تک کہ بزرگوں کے منہ سے سسکیوں کی آواز آنے لگی اور وہ یہودی لڑکی بزرگوں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ لڑکی سوچنے لگی کہ لوگوں کو زندگی میں بے شمار دیکھا ہے اور اس طرح مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے نہ جانے یہ بزرگ کس سے مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں کا رونا اور مانگنا مختلف تھا۔ وہ لڑکی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہودی لڑکی تھی۔ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے سورج اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا، وہ کہیں جا کر چھپ گیا، اور ہوائیں جو اتنی گرم تھی وہ اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ جنگل اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہیں برف گر رہی ہو۔ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، آسمان پہ بادل چھا گئے تھے اور پرسکون موسم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بزرگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس بار وہ بزرگ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ بزرگ کی دعا تو قبول ہو چکی تھی، اب بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ تو جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا تو لڑکی نے دیکھا کہ بزرگ کی سفید داڑھی آنسو سے تر ہو گئی ہے۔ بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے رومال اٹھایا اور اپنے آنسو کو صاف کیا۔
اور فرمایا کہ دیکھ لو بیٹی، میرا رب کسی بندی کی دعا کو نہیں ٹالتا۔ لڑکی بولی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کون سا رب، کس کا رب، آپ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں اور اچانک یہ موسم اتنا ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ بزرگ بولے کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو اکیلا واحد ہے، جو تمہارا اور میرا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تعریف کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اس رب کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ اور جو تم نے دیکھا، میں اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی، اور تم دیکھو بیٹا کہ رب نے ہماری دعا قبول کیسے کر لی ہے۔ لڑکی بولی کہ اے بابا، آج میں نے عجیب ہی معاملہ دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں، کیسے دعا کرتے ہیں؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ سب میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی تھی تو میں رونے لگ جاتا تھا، ضد کرتا تھا، میری ماں مجھے دیکھ کر تڑپ جاتی تھی اور میری ضد کو پورا کر دیتی تھی۔ بزرگ بولے کہ جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا تو میں ایک عالم دین کے پاس قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے جانے لگا۔ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے۔ مجھے عالم دین نے بتایا کہ اللہ پاک ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس تب سے ہی یہ بات میں نے اپنے دل میں بٹھا لی، اور بیٹی تب سے ہی کوئی بھی جائز دعا مانگتا ہوں تو اللہ پاک میری وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اور اللہ پاک ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ سے جائز سچی دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لڑکی پریشان ہو کر بولی کہ کیا مطلب بابا؟ مجھے، میری بکریوں کو اور ساری دنیا کو، جن پرند کو، ہواؤں کو، سبھی کو اللہ نے بنایا ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے کہ جی ہاں بیٹا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لڑکی بولی تو بابا آپ مجھے وہ کلمہ پڑھا سکتے ہیں جو کلمہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں؟ بزرگ بولے جی بیٹا، آپ وضو کر لیں۔ بزرگ نے لڑکی کو وضو کرنا سکھایا۔ اس کے بعد بزرگ نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور لڑکی خوش ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی بکریوں کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ گئی تو آگے باپ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ آج تم نے دیر کیوں لگائی؟ لڑکی بولی بابا، وہ بکریاں جنگل میں کھو گئی تھی اور میں ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی، اس لیے ہی مجھے گھر آتے دیر ہو گئی تھی۔ اس بات پہ اس کے باپ نے زور سے لڑکی کا تھپڑ مارا۔ اس ظالم باپ نے بیٹی کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا اور بیٹی مار برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ رونے لگی۔ اس کے ذہن میں وہی بزرگ آئے۔ بزرگ بولے کہ بیٹی رو مت، اٹھو، حمد کرو اور نماز پڑھو۔ لڑکی نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد وہ لڑکی بزرگ کی طرح ہی دعا مانگنے لگی، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ بیٹی اب دعا کرتی چلی جاتی تھی اور روتی چلی جاتی تھی کہ یا اللہ تو میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اللہ تو میرے باپ کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دے۔ اس کے بعد صبح ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی، اور اس دن اس کا ظالم باپ بھی اس لڑکی کے پیچھے آ گیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لڑکی نماز پڑھنے لگی، اتنی ہی باپ آ گیا۔ باپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا کہ یہ یہاں آ کر یہ کام کرتی ہے۔ باپ کو جب غصہ آیا تو باپ ڈنڈا لے کر بیٹی کی طرف بڑھا۔ ڈنڈا بیٹی کو مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک شیر آ گیا اور اس شیر نے اس آدمی پر حملہ کر دیا۔ جب شیر نے ظالم باپ کے پیٹ پر حملہ کیا تو وہ زخمی ہو گیا، لیکن شیر کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ اس کو جان سے ہی مار ڈالے۔ اتنے میں ہی وہ اللہ والے آ گئے اور شیر سے کہا کہ اے شیر رک جاؤ۔ شیر بزرگ کے کہنے پر رک گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ بزرگ کون ہے، اور اس کے کہنے پر وہ شیر رک بھی گیا ہے۔ بزرگ بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے؟ وہ ظالم آدمی بولا کہ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ بزرگ بولے کہ بالکل تم نے صحیح سنا ہے، تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے اور تمہاری جان بھی تمہاری بیٹی کی وجہ سے بچی ہے۔
وہ ظالم آدمی کہنے لگا کہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میری جان میری بیٹی کی وجہ سے بچی ہو۔ بزرگ بولے اچھا تو میں اس شیر کو دوبارہ بلاتا ہوں۔ بزرگ نے ایک آواز دی اور وہ شیر دوبارہ آ گیا۔ جب وہ شیر ظالم آدمی کے پیٹ پر حملہ کرنے لگا تو وہ آدمی بزرگ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ آدمی رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ والے مجھے بچا لیجئے، مجھے یہ شیر مار ڈالے گا اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ میری جان میری بیٹی کی دعا سے ہی بچی ہے۔ بزرگ بولے کہ تم اپنی بیٹی کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو؟ وہ آدمی بولا اب میں ظلم نہیں کروں گا، میری جان اس شیر سے بچا لیجئے۔ بزرگ نے شیر کو وہاں سے بھیج دیا اور اس آدمی سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس آدمی کی بھی آنکھیں کھل گئی، وہ اپنی بیٹی سے کافی شرمندہ ہوا اور اب بزرگ کو کہنے لگا اے اللہ والے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس آدمی کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ آدمی بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی خوش خوشی رہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لانے سے پہلے جہالت کا دور تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا، بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی جاتی ہے نہ کہ ہم منایا جائے۔ ناظرین امید ہے کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ لوگ ناچ گانا تو بہت شیئر کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعہ شیئر نہیں کرتے جن واقعہ کو سننے سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، یہ نہیں کہ ہمارے چینل ہی کو آپ اس طرح کے واقعے جہاں بھی سنتے ہیں تو ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔